جب لوگ گلیوں میں باہر آپ خوار ہو رہے ہوں گے, بھوک ننگی ناچ رہی ہوگی گلیوں میں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے ان چیزوں کا؟ جو بھی آپ کے پاس چیزیں ہوگی جو آپ نے گروی رکھی ہوئی ہیں, سڑکیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں, آپ نے ایئرپورٹس رکھے ہوئے ہیں, اس کے پیسے دے لیے آپ نے, آپ کے پاس تو اپنا کچھ چھوڑا ہی نہیں, تو اس کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ وہ جو آپ کی مڈل کلاس پاپولیشن ہے وہ مجھے ان کے چہروں پہ مجھے آسودگی نظر آئی, مسکراہٹ نظر آئی. ہتھیار سب پرانے, صرف وار بدلے ہیں, کہانی وہی ہے, صرف کردار بدلے ہیں. چوتھے نمبر پہ پوری دنیا میں ہم سب سے زیادہ سود لینے والا ملک ہیں. 21% شرح سود ہے ہماری. انویسٹمنٹ کیسے ہوگی اتنے شرح سود پہ؟ کوئی کیسے نئی فیکٹری لگائے گا, نئی مل لگائے گا پاکستان میں؟ اس لیے کہ آپ نے بنائے ہوئے ہیں نا کہ یہ ملک ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے, اور وہ خاص مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں نہ خود امن سے رہنے دینا ہے کسی کو, نہ خود رہنا ہے. تو امیر آدمی پہ ڈائریکٹ ٹیکس کرو کہ 12,000 لوگ پاکستان میں اس وقت 70% پوری ملک کی ٹیکس دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ جو چیزیں نظر آئیں وہ بڑی اچھی ہیں, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے آپ کی لیڈرشپ کو, کریڈٹ جاتا ہے آپ کی ڈیموکریسی کو, کریڈٹ جاتا ہے آپ کے بزنس مین کو, کریڈٹ جاتا ہے. فلو جو ہے وہ انڈیا کی طرف بہ رہا ہے, اس کے لیے وہ بھی تیار ہیں وسیع پیمانے پہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹرینڈ کیا جا رہا ہے, نوجوانوں کو. ہمیں کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. ہماری کریڈیبلٹی یہ ہو چکی ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آئی ایم ایف کو باقاعدہ طور پہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب تک قانون اور جو آئین کے مطابق چیزوں کو آپ فکس نہیں کریں گے تو. اور اس وقت جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز چائنا ایک تصادم کی کیفیت ہے, ایک سرد جنگ کا ماحول ہے اور کشیدگی بڑھ رہی ہے, اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت موسٹ امپارٹنٹ الائز جو ہے اس وقت وہ انڈیا ہے امریکہ کے لیے, چونکہ وہ بہت سارے حوالوں سے جو ہے انڈیا کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ چین کو کاؤنٹر کر سکے. فار ایگزامپل ہر حوالے سے, ایک تو پاپولیشن کا جو آپ دیکھیں ایک بیلنس ہے, پھر دونوں نیبرنگ کنٹریز ہیں, پراکسیمیٹی کا مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ اب ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ فلو ہے, اور فلو جو ہے وہ انڈیا کی طرف بہ رہا ہے, اس کے لیے وہ بھی تیار ہیں وسیع پیمانے پہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹرینڈ کیا جا رہا ہے, نوجوانوں کو سائنس اور میتھ کی ایجوکیشن میں وہ دن بہ دن جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ٹیکنالوجی کے حوالے سے کے استعمال کے حوالے سے, اور انہوں نے اپنی مارکیٹوں کو بھی اوپن کر دیا ہے جو ریڈ ٹیپ کا تصور ہے. اب اسی کانٹیکس میں آپ نے پاکستان کا حوالہ دیا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اس کام کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے. مثلا آپ ٹوریزم کی قسمیں اٹھاتے رہے 5 سال تک مسلسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی قسم اٹھا کے, لیکن آپ نے کبھی یہ کہا کہ ہم بیچیں کھول دیں گے ویسٹرن لوگوں کے لیے, جس طرح انڈیا کی گوا میں یا دوسرے علاقوں میں جو ہے انہوں نے بیچیں کھولی ہوئی ہیں. ٹورسٹ کیا وہاں پہ جو ہے وہ چپاتی کھانے کے لیے آئیں گے کسی ملک میں؟ کہ ٹورسٹ بھی اپنے جو ہے وہ دھوپ لگاتے ہیں, ریلیکس ہوتے ہیں, وہ اب کر لیں گے. آپ کے جو ہوٹل ہیں, ریسٹورانٹ ہیں, ان کے باہر جو گندگی ہے, جو گارگیج آپ کے فٹ پاتھوں پہ پڑی ہوئی ہے, اور جو بدبو آپ کے گلی اور محلے سے طرح طرح کی آ رہی ہے, کیا اس کو سونگھنے کے لیے آئیں گے؟ آپ کے پہاڑوں پہ چلنے کے لیے تو جائیں گے. مجھے جو سابق پرائم منسٹر ہے اس کی بات سے اتفاق ہے کہ پہاڑ دیکھنے جائیں گے, لیکن پہاڑ دیکھنے کے لیے بھی وہاں آپ کو پانی چاہیے, کوئی ٹائلٹ چاہیے, کوئی رہنے کے لیے جگہ چاہیے, یا ایسے ہی پہاڑوں پہ جا کے تو لوگ پرندوں کی طرح رہتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ اس میں بیچ میں جو پاکستان کی آپ نے بات کی نا, اس میں بات یہ ہے کہ پاکستان اس کہانی میں کہیں آتا ہی نہیں ہے, سرے سے کہیں آتا نہیں, چونکہ اتنی بڑی ایک ریڈ ٹیپ ہے. جو بات میں نے شروع کی تھی انڈیا کی نسبت کے, اگر انڈیا میں جنرل موٹرز جا رہی ہے, کچھ جا رہی ہے, آپ کے ہاں جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے, آپ کے ہاں ایک کارپوریشن کھولنے کے لیے جتنی کھڑکیوں پہ اور دروازوں پہ دستک دینی پڑتی ہے, یہ کینیڈا میں اگر آپ بیٹھ کے, یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں, آسٹریلیا میں, تو ودن 15 منٹ میں آپ کو کارپوریشن کھول کے دے سکتا ہوں, انٹرنیشنل, لوکل,
corporation, full incorporated within 15 minutes just on the my laptop keyboards. मुझे किसी ऑफिसर के सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अपने सिग्नेचर करके कारपोरेशन वहां फेंक दूंगा और पूरी दुनिया उसको तस्लीम करेगी कि ये एक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड किस्म का एक लीगल एंटिटी है जिसके साथ बिजनेस किया जा सकता है। तो आप पहले ये तो करें। आपको वहां जाके मैंने खुद अपनी आंखों से देखा 2-2 साल लोग जो है वो परमिटों और लाइसेंसों और पता नहीं क्या क्या हरबे आप लोगों ने जो है वो इख्तियार किए हुए हैं। वो तो आप जो जदीद मॉडर्न दुनिया है, जो टेक्नोलॉजी है, जो इल्म है, उससे आप 200 साल पीछे हैं। तो उसमें आप इंडिया से क्या कंपेयर कर रहे हैं? इंडिया तो जो है वो साथ तरक्की याफ्ता दुनिया की जो हालात हैं उसके साथ साथ चलता जा रहा है, जिसको आप वो क्या कहते हैं, टेल गेटिंग। तो इसलिए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो खुली हैं। ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए भी खुल सकती थी। आपके सियालकोट और गुजरांवाला के जो नौजवान हैं वो क्या इंडिया के गुजरात या पंजाब के नौजवानों से मुख्तलिफ हैं? वो मुख्तलिफ इसलिए हैं कि आपने बनाए हुए हैं ना कि ये मुल्क हमने एक खास मकसद के लिए बनाया हुआ है, और वो खास मकसद ये है कि इस दुनिया में न खुद अमन से रहने देना है किसी को और न खुद रहना है। यही है ना, वरना हर मुल्क का कोई मकसद मुझे बता दें, किसी का कोई मकसद है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या अमेरिका को किस मकसद के लिए बनाया हुआ है? कभी उन्होंने कहा ये? अब ये है कि ये मुल्क हमने एक खास मकसद के लिए बनाया हुआ है, और दूसरा ये है कि हम ना इस पे किसी को पांव रखने देंगे, ना किसी के धरती पे हम पांव रखेंगे। जिसका मतलब ये है कि हमने एक चार दीवारी के अंदर रह के अपने पड़ोसियों से नफरत का बाजार गर्म करना है। अब उन्हीं नौजवानों को आप अगर लगा लेते कि लो भाई कंप्यूटर सीखो, साइंस और मैथ पढ़ो, ना भी साइंस और मैथ पढ़ो। मैंने देखा कहीं लोग कुछ साइंस मैथ उनको नहीं आता, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर की जो बेसिक एजुकेशन है वो हासिल करके तो वो इंटरनेशनली कनेक्टेड होके मुख्तलिफ जगहों पे कहीं नेटवर्किंग, छोटे छोटे, ये एक वसी फील्ड है। अब आपने अपने नौजवानों को एक खास मकसद के लिए लगा दिया है, ना वो खास मकसद पूरा हो, ना आपका मुल्क एक इंच आगे चले। यही वजह है कि आप लोग एक दायरे में घूम रहे हैं और मुकाबला हो रहा है इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ। ये जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।